السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عائشہ اسلامک پیرنٹنگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. ناظرین، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اراؤنڈ دا گلوب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمام بچوں میں کامن ہوتی ہیں، جیسے کہ پروفیشن. چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کی پروفیشنل چوائس آلموسٹ ایک طرح کی ہوتے ہیں. سب لڑکے کہتے ہیں ہم نے پائلٹ بننا ہے، ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم باسکٹ بال کھیلیں گے. اور سب لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی میں تو بڑے ہو کے ٹیچر بنوں گی، میں رائٹر بنوں گی. میجورٹی فیکٹس یہی کہتے ہیں. اچھا، لیکن اس کے برعکس ایک اور حقیقت یہ ہے. لنکڈن کا ایک سروے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے 8,000 لوگوں سے پوچھا کہ جو جاب آپ کریں وہ جاب آپ کو پسند ہے یا نہیں، ان میں سے صرف 30% لوگوں نے کہا کہ جی ہم اپنی ڈریم جاب کر رہے ہیں. اب لڑکے اور لڑکیوں کا تناسب اس میں کچھ یوں تھا کہ 2.1 عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جو بچپن میں ہم نے سوچا تھا وہ بڑے ہو کے ویسے ہی ہوا، اور 14.8% مرد یہ کہتے ہیں کہ جو بچپن میں سوچا تھا بڑے ہو کے وہی ہوا. اب یہ بات کتنی ضروری ہے کہ بچپن میں جو بچے سوچیں وہ بھی پروڈکٹیو ہو، اور بڑے ہو کے پھر وہ جو چوائس کریں وہ بھی پروڈکٹیو ہو. کیا ہماری کیریئر چوائس بھی ہمارے دین کو افیکٹ کرتی ہے، اور کیا یہ بھی ایک دین کا معاملہ ہے؟ ان تمام موضوعات پہ ہم آج بات کریں گے اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ، ڈاکٹر کنول کیسر اور افشا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر کنول، کیا کیریئر چوائس کو بھی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ شاید ہم اس دور میں ہیں جہاں پہ کیریئر آبسیشن ہے، چوائس نہیں ہے، آبسیشن ہے. اور اس میں ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک وہ ٹرینڈ نکل آتا ہے، ایک چیز جو بڑی ہائپ پہ چلی جاتی ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ بس میں خود بھی اس میں چلا جاؤں، میرا بچہ بھی اسی میں چلا جائے. اور کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ ہمارے بچوں نے کیریئر کو شاید لائف اینڈ ڈیتھ ایشو سمجھ لیا ہے. تو یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کی کیریئر چوائسز پہ بھی ورک کریں، اور وہی جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس نظریے سے ورک کریں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جواب دہی ہے. تو یہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک چیک لسٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے. اوکے، اچھا آپ کیا انپٹ دینا چاہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں یہ کچھ 2 یا 3 ایسپیکٹس اس میں آ رہے ہیں. صحیح. ایک بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں، ایک جاب اورینٹڈ ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ان کو صرف کتنا کس سے کمانا ہے، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اب وہ جاب سے ہو یا بزنس سے ہو. بہرحال جو بھی کچھ ہو اس کے اندر دیکھیں کسی کے بھی جو بھی مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں یا جو وہ ارادہ یا گول اپنے لیے سیٹ کرتا ہے، بچے چھوٹی عمر میں بھی کرتے ہیں، آگے جا کے وہ چینجز آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سملر پیٹرنس کو فالو کرے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے سیٹ آف سبجیکٹس جو چوز کرتے ہیں لیکن بائی دا ٹائم جو اس سے باہر نکلتے ہیں وہ بالکل اس سے پٹ آف ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ ریئلائز کرتے ہیں ہم نے تو سیٹ آف سبجیکٹس ہی صحیح چوز نہیں کیے تھے. جو بھی کچھ بہرحال بات ہے، ایٹ دا بیک آف مائنڈ انسان پہلی چیز جو ذہن میں رکھے کسی بھی کریئر کو اٹھانے سے پہلے دیٹ کہ مجھے حلال کی طرف جانا ہے. دیکھیں روزی جو کمائیں گے وہ آپ کے رزق کا سبب بنے گا نا، تو اس کی سورس بہت امپورٹنٹ ہوگی. کیونکہ قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے اس میں ایک یہ ہے کہ تم نے مال کیسے کمایا، اور پھر تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا. تو کیسے کمایا میں آٹومیٹکلی کریئر کاؤنسلنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی نا کہ اس نے کیسے کمایا. اب اگر ایک شخص ہے وہ الکحل کا کاروبار کر رہا ہے تو اب الکحل تو خود حرام ہے، اور بچپن سے اگر اس نے وہی چیز دیکھی ہے کہ نہیں مجھے تو اسی میں جانا ہے، اور اس کو اسی میں اگر پروموشن بھی مل رہی ہے اور اس کو سپورٹ اور ہر چیز مل رہی ہے اور وہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ سورسز غلط ہو گئی. سو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم نے پروڈکٹیو رہنا ہے. کریئر کو دیکھیں جو چیز سوسائٹی کے اندر واپس لے کر آئے نا ریٹرن. آج آپ دیکھیں انڈسٹری کا دور ہے نا، اس طرح کی میڈیا کا دور ہے. یہ وہ بڑے فکسڈ اور سیٹ ٹولز ہیں جس سے معاشرے کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آج آپ دیکھیں اگر انڈسٹری نہ ہوتی تو بہت سی چیزیں نہیں ہمیں مل رہی ہوتی نا. تو اس کو پوری ایک کمیونٹی سروس کے لیول پہ لے کے اور کریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے لیے کیسے پروڈکٹیو بن سکتے ہیں. کنول، ہم نے جب بھی بات کی کسی بھی اسپیکٹ سے بات کی تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بچے ماں باپ کو نوٹس کرتے ہیں اور وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب کیریئر کا معاملہ بھی یہی ہے. اگر ابا ڈاکٹر ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے ان کے جو اکوپمنٹس ہیں ان کو لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، کبھی ہارٹ بیٹ چیک کر رہے ہیں، کبھی انجیکشنز لے کے آ رہے ہیں.
یعنی ماں باپ کیریئر کے لیے بھی بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ ٹیچر ہیں, اور اگر وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی میں ہیں تو بچے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. کبھی کبھی بچے ریبیل بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایسے کیسز بھی نظر آتے ہیں. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب کیریئر چوائسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو دے رہے ہیں, کچھ ایسپیکٹس ان کی زندگی میں واضح کر دیں شروع سے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ اگر کلاس 1 میں بھی ہے نا, تو ہم اس کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے کون سا پیکیج کیری کرنا ہے وہ ہم نہیں بتاتے. یعنی ہم بچوں کو بتائیں, جیسے ایک تو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ افشا نے کور کیا ہے کہ حلال حرام کی تمیز. وہ تو آپ سوچیں نا کہ اس کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کا کوئی پیشن بھی ہے لیکن وہ حرام ہے تو بیٹا چھوڑ دو اس کو, اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دو, مطلب ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ سینس دینی چاہیے کہ آپ جو بھی کیریئر چوز کریں گے اس میں رہتے ہوئے آپ اپنا اللہ سے تعلق کیسے مینٹین کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ بھئی وہاں ماحول کیا ہوتا ہے. ماحول تھوڑا ویری بھی کر سکتا ہے, لیکن سٹل کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل, تو وہاں پہ آپ کی پھر کیا سٹرگلز ہوں گی, اور کیا آپ اپنے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ اس چیز کو ذہن میں رکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ اپنی عبادت, آپ دیکھیں کئی پروفیشنز میں ہوتا ہے کہ ایون نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, کئی دفعہ باسز ایسے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپنی عبادت آپ کیسے کریں گے. پھر اپنے بچوں کو ایک اور چیز جو بہت زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے رول ماڈل بھی ہیں. یعنی ہم جو بھی کیریئر لیں گے اور اس کیریئر میں ہم جب کام کر رہے ہوں گے, بہت سے لوگوں سے جب ہماری انٹریکشن ہوگی تو لوگ ہمیں اسیس کریں گے کہ یہ اگر ایک مسلمان ہے اور یہ میرے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا ہے, اس کی پنکچویلٹی کیسی ہے, اس کی پروفیشنلزم کیسی ہے, اس کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس پہ کمانڈ کیسا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جہاں پر عبادات میں بہت سٹرگل کر رہے ہیں اور ہم کوپ نہیں کر پا رہے, اور حقوق العباد کا ہم پہ ایک الگ پریشر ہے, تو جب ہم پروفیشنل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ہم وہاں پہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی, صدق والی اور امانت کا پاس رکھنے والی, وہ دونوں کوالٹیز ہم میں نظر نہیں آتی. تو یعنی یہ دیکھنا کہ آپ اپنے آپ کو بیسک ٹریٹس آپ کے جو مسلمان والے ہیں وہ بھی ہر جگہ نظر آ رہے ہوں. اور اس میں ایک یہ چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے جاب یا کریئر کے حوالے سے جہاں جھوٹ بڑا عام ہو جاتا ہے اور وہاں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اسی طرح برائبز ہیں یا سفارش کر کے پہنچ جانا اور میرٹس پہ نہ جانا, یہ سب چیزیں اس تربیت کا حصہ ہیں کہ ہم نے, جیسے آپ دیکھیں بعض اوقات بچوں کو یہ ایک سہارا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب ایک فون کریں گے اور میری جاب لگ جائے گی. ٹھیک ہے, بے شک کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ تو گھر والوں کے پھر ظاہر ہے اس میں تربیت میں ایک حصہ آ جاتا ہے نا کہ آپ بچے کو میرٹ پہ انکریج کرتے ہیں یا آپ اس کو سفارش پہ. بعض اوقات بچے والدین یہ امپریشن دیتے تھے تم کو تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہارے لیے تو سارا ماڈیول بالکل سیٹ ہے, تمہیں صرف جا کے کرسی پہ بیٹھنا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ اہل, اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ ایز اے فائنانس کے کنٹرولر کی جو جاب کے لیے جنہوں نے کہا, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں قوی بھی ہوں اور میں اہل بھی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھے یہ جاب دو کیونکہ میں اس کا اہل, ان دا سینس کہ ان کے اندر وہ دونوں اسٹریٹجیز تھیں کہ وہ امانت دار بھی تھے, وہ قوی بھی تھے. ہی نیو دا ٹیکٹکس ہاؤ ٹو ہینڈل فائنانسز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم جہاں کسی کو ریکمینڈ کریں تو پازیٹیو سفارش تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج کیا نا, پازیٹیو ہے تو میرٹ پہ انکریج کریں, اور کسی کو سفارش کرنا اس میں آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے, آپ کے لیے بھی اجر ہے اگر آپ وہ واقعی اہل کو وہاں سفارش دے رہے ہیں کہ نہیں اس کو ٹرائی آؤٹ کرو. لیکن اگر ایک شخص اہل نہیں ہے تو ایک تو میرٹ کے اوپر بہت ضروری ہے کہ بچہ اپنے پاؤں پہ جو کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اپنے آدھے کے جو سیلف میڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کی بڑی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ وہ خود اٹھے اور وہ خود کہاں سے کہاں پہنچے نا. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے نا, یہ جاب کیریئر کاؤنسلنگ میں ضرور بہت رول پلے کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بہت اہم سوال ناظرین یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا جب بچہ ہمارا کیریئر چوائس کر رہا ہو تو اس کو اپنے جینڈر کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ایک سروے کے مطابق ٹیچنگ خواتین کے لیے نمبر 1 پسندیدہ پروفیشن تھا اور نمبر 2 پہ بھی ٹیچنگ ہی تھا. کن ملکوں میں ہوا یہ سروے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈونیشیا, انڈیا, فرانس, سنگاپور, یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ لنکڈ ان کا سروے ہے ناظرین, یعنی کہ اتنے ملکوں کے اندر لوگوں نے یہ سمجھا کہ خواتین کے لیے ٹیچنگ کا پروفیشن سب سے بیسٹ ہے. یہ سوچ کیسے بنی, اس پہ آ کر بات کریں گے اس بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक बिताने से पहले हमने कुछ डिस्कशन किया कैरियर चॉइसेस के हवाले से। उसमें एक और बहुत अहम सवाल हमारे जहन में आया, क्या जब हमारा बच्चा कैरियर चॉइस कर रहा हो, क्या हमें उसको ये भी बताना चाहिए कि आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कैरियर चॉइस करें? ये भी करियर काउंसलिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। हुआ ये है कि हमने जब कहा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने नहीं करनी, तो हमने मर्दों की ज़िंदगी आसान बना दी और औरतों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। ठीक है, हमें रियलिस्टिकली स्पीकिंग देखना चाहिए कि हर लड़की कैपेबल नहीं होती कि हर किस्म के प्रोफेशन में जाए। इसी तरह से हर मर्द जो है वो भी कैपेबल नहीं होता कि हर किस्म के प्रोफेशन में वो वहाँ पे चला जाए जो कि फीमेल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे आपने अभी सर्वे भी बताया कि टीचर्स अक्सर कहा जाता है ख़वातीन ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके लिए मर्द, यानी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स आप अक्सर देखेंगे वो मेल टीचर होते हैं, क्योंकि वो उनका कैलकुलेटेड माइंड होता है और वो ज़्यादा जल्दी वो काम कर लेते हैं। तो बात यह है कि एक तो जनरल प्रिंसिपल है और एक फिर उसमें से एक्सेप्शंस हैं। इन दोनों को हमने समझना है। जनरल प्रिंसिपल ये है कि बेसिक तालीम लड़के की और लड़की की बराबर होगी। ये जनरल प्रिंसिपल है कि आप दोनों को एक लेवल तक ज़रूर लेके जाएंगे कि उनकी बेसिक तालीम कंप्लीट अच्छे तरीके से हो। उसमें फिर आप देखेंगे कि जी अब कौन से बच्चे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। मर्द के ऊपर तो जनरल प्रिंसिपल एंड तक लगता है, क्योंकि मर्द को कमाना है, मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने घर वालों का करे, चाहे वो बिजनेस में जा रहा है, चाहे वो सैलरी जॉब में जा रहा है, चाहे वो अपना कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहता है, व्हाटसोएवर, लेकिन उसको स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाना ही जाना है। लेकिन ख़वातीन के लिए अब क्या आ जाता है, एक्सेप्शंस आ जाती हैं। मेजॉरिटी ख़वातीन के लिए पसंदीदा ये है कि वो पढ़ें लिखें और अपने आप को ग्रूम करें, ताकि उनके अंदर एक मैच्योरिटी हो। जब उन्होंने फैमिली को रन करना है, अपने हस्बैंड के साथ भी वो अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकें, बाकी मामलात भी अच्छी तरह समेट सकें। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि उनमें से कौन है जो एक्सेप्शंस के लेवल पे काम कर सकती हैं और एक्सीलेंस के लेवल पे काम कर सकती हैं। जो ख़वातीन वाकई बहुत टैलेंटेड है, उनको हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो प्रोफेशनली घरों से बाहर निकलें। नहीं तो हम देखते हैं कि इस वक्त पूरे वेस्ट में भी हर जगह लोग परेशान हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर बहुत पीछे रह गया है। बाकायदा कई ममालिक ऐसे हैं जो कि ख़वातीन को पैसे देते हैं, सैलरी देते हैं कि आप घर में रहें, आप अपने बच्चों को देखें, आप अभी 1-2 साल के लिए घर से बाहर ना निकलें ताकि आपके बच्चे सेटल डाउन हो जाएं। तो ये है कि मना नहीं है कि ख़वातीन काम ना करें, लेकिन ये कि कई दफ़ा हम उनको ऐसी मुश्किल जॉब में डाल देते हैं जहाँ सारा मर्द स्टाफ होते हैं, वो खुद ही परेशान रहती हैं, या वर्किंग आवर्स या ट्रैवलिंग टाइम इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो कई कैरियर चॉइसेस ऐसी भी होती हैं, हम उनको ऐसी ऑप्शंस भी दें। आजकल हम देखते हैं कि होम बॉन्ड वर्क भी हो सकता है, कि घर में रहते हुए आप बहुत सा काम कर सकते हैं। हम उनको ऐसी चॉइसेस भी दें कि जी इवन जैसे देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑनलाइन काम करें, सही कोई और ऐसा कई दफ़ा टैलेंटेड फोकस टास्क होता है जो कि आप आराम से घर पे बैठ के कंप्यूटर पे अपने कर सकते हैं। तो जेंडर इश्यूज जो हैं ऐसे, उनको हमें ज़रूर देखना चाहिए। और अक्सर लोग जब कहते हैं ना ये भी मेरा बेटा है लड़की को, तो मैं कहती हूँ नहीं, बेटी को बेटी ही रहने दें, उसकी इज़्ज़त भी वैसे करें, उसको तालीम भी दें, उसके अगर पोटेंशियल है तो उसको आइडेंटिफाई करके आगे भी जाने दें, लेकिन उसको फितनों से बचा के रखें। अफशा, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी फ्री विल दें अपने कैरियर के चॉइस के अंदर। ये बहुत, मैं समझती हूँ कि आज के दौर के मुनासबत से ये ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी चॉइस दी। देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि जहाँ हलाल हराम की आपने स्पेसिफिकेशंस डाल दी, उसके बाद तो इट्स एन ओपन फील्ड ना। एक वक्त था जैसे हम इंजीनियरिंग और डॉक्टर और टीचिंग की लिमिट तक महदूद रहते थे और उससे ज़्यादा करियर ऑप्शंस ही नहीं होती थी। लेकिन आज जितना टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वायरमेंट हो गया है, उससे जॉब करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से हम देखते हैं अगेन देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। लड़का और लड़की के क्राइटेरिया से पहले जो करियर ऑप्शंस हैं, जैसे उन्होंने कहा, जो प्रोफेशनल लेवल पे जो जाना चाहते हैं, आप देखें कि हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट देयर आर 7 बिलियन लोग इस दुनिया में मौजूद हैं तकरीबन, ठीक है। उसके अंदर से आप देखें कि कितना पोटेंशियल अवेलेबल भी है और कितना पोटेंशियल यूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बच्चों को पहले से एक, जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक वालिद पॉलिटिशियन है, मिसाल है, ठीक है, लेकिन बच्चे का माइंड जो है वो
اکاؤنٹنگ کی طرف سے، ٹھیک ہے، وہ نہیں بننا چاہتا تو بھی ہیز اے چوائس اور اس کو دینی چاہیے. بعض اوقات ڈاکٹر اگر گھر میں والد یا والدہ ہوتی ہیں تو وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ نہیں کیونکہ ہم ہیں تو تم بھی بنو. دیکھیں ہر بچے کا ذہن فرق ہے، ہر بچے کی ایپٹیٹیوڈ لیول اور اس کو اڈیپٹ کرنے کی لیول اور اس کو واپس باہر نکالنے کی، یہ سب ہر ایک گھر میں فرق ہے. ہو سکتا ہے 5 ڈاکٹر بن جائیں گے، 6 نہیں بن پائے گا. سو اس میں نمبر 1 تو یہ کہ بہت زیادہ ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے اور سب سے پہلے بچے کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے ایز لانگ ایز وہ حرام نہیں ہے. اور اگر اس کا آج کل تو آپ دیکھیں فوٹوگرافی ہیز بیکم اے ویری سکسیزفل فیلڈ. آپ دیکھیں اس وقت آن لائن گرافک ڈیزائننگ کو آپ دیکھیں، جو سسٹم انالیسز ہیں اس میں آپ دیکھیں دیر آر ملینز دیٹ یو کین آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں یہ خود ان ریٹرن جب ایک بچہ ایک آپشن خود لے کر آتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اپنی سینس آف رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو اون کر رہا ہے نا. اور پھر اس کو وہ آپشن جب ملتی ہے تو جس کام پہ وہ خوشی سے جائے گا اور جس کام پہ اس کو مجبوری کا لگا بندہ کرنا. میں ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے میڈیکل پروفیشن اٹھایا اور فائنل ایئر کے بعد چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ فیلڈ میں گئے. کچھ لوگ تو ایڈجسٹ ہو گئے اور کچھ لوگ وہاں بھی پھر ایڈجسٹ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا پرائم ٹائم جو پڑھائی کا تھا وہ لوز کر دیا. اب ان سے فوکس نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کا دماغ نوکری کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے بزنس سکلز جو ہیں اگر وہ بچے کا وہاں سکلتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اب لڑکا ہو یا لڑکی یہ تو دیکھیں ہر گھر کی اپنی کچھ ویلیوز بھی ہوں گی نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ریجٹ ہوتے ہیں، وہ ان دا سینس کہ ان کے ایک اپنے ویلیوز ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی بچیوں سے کام نہیں کراتے. اب یہ ہر گھر کا اپنا معاملہ ہوگا، لیکن جہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں وہاں بچیوں کو بھی کریئر آپشنز دینی چاہیے. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی جو امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو ہمیں کریئر چوائسز کے ساتھ استخارہ اس کا بتانا چاہیے کہ استخارہ ضرور اس کے لیے کریں. جو بھی ان کے امپورٹنٹ معاملات ہیں اگر والدین اپنے بچوں کو سکھائیں، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کریئر چوائس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی جابز میں کئی آپشنز آتے ہیں جہاں پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کروں نہ کروں، یہاں جاؤں نہ جاؤں، اس کو لوں نہ لوں. تو ہر معاملے میں آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم دنیا کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈ لائن دیا، اور صحابہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت سکھا رہے ہیں. تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ خود استخارہ کریں، اور یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر چاہیں تو نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد آرام سے پرسکون ہو کے استخارے کی دعا پڑھیں. خواب کا انتظار کرنا کوئی شرط نہیں ہے، اور آپ یہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رہنمائی مل جاتی ہے. اگر آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، راستے اس کام کی طرف کھل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی لائن ہے، آپ اس میں جائیں، اس میں خیر ہوگی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا راستہ نہیں کھلتا یا آپ کا دل نہیں اس پہ مطمئن ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری آپشنز جو ہیں ان کی طرف بھی جا کے دیکھیں کہ کیا آپ کو اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی بہتر راستہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہیں نہ کہیں کیریئر چوائس لینے کے اندر ماں باپ کے دماغ میں کچھ ڈر بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ماں باپ ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے کنسرنس ہیں، اور ان کنسرن میں سے ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور چلا جائے گا. فار ایگزامپل بچہ جو ہے اس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور آگے جا کے کچھ اپنا کیریئر پرسیو کروں، اس کو کسی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے. بھائی اس کا ماسٹرز کہیں اور سے ہو رہا ہے، کسی اور شہر سے ہو رہا ہے، کسی اور ملک سے ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ ماسٹرز کرنے کے بعد ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی نوکری لگنی ہے تو وہ کہیں دور لگنی ہے. ماں نہیں چاہتی میرا بچہ میری آنکھ سو چلو، باپ نہیں چاہتا کہ وہ میری پروٹیکشن والی فیلڈ سے باہر جائے. اس میں کیا ہمیں دین اور دنیا آپ کو کیا سجیسٹ کریں گی آپ بچوں کے لیے ماں باپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ زمین تو ساری اللہ کی ہے نا. جی صحیح ہے. ہمیں ایک تو چیز یہ سمجھنی چاہیے. صحیح ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی دفعہ ہم زمین کے اس حصے پہ ہوتے ہیں جہاں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے دین کے معاملے میں فیسیلیٹیشن ہے، آسانی ہے، تو اس جگہ کو پریفر کرنا چاہیے جانے کے لیے، آنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کا دین خطرے میں پڑ سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو محتاط رویے کے ساتھ سوچنا چاہیے. پھر ہم دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو اسلامک ممالک ہیں، کچھ ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، ایجوکیشنل سسٹمز ہیں، اور وہاں پہ آپ کو اپرچونٹیز بھی مل جاتے ہیں. اگر ایسا کوئی اپرچونٹی ملتا ہے تو پریفرنس اس کو دینی چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے ایجوکیشنل سسٹم میں نہ جائیں، کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کو تو شاید کوئی فورن میڈ کوئی آئٹم بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. حالانکہ صحابہ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور بہت سے مختلف جو پرشین امپائر تھی اور وہاں بینزیٹائن امپائر تھی وہاں سے اور باقی علاقوں سے تو تجارتی جو قافلے آتے تھے، اور وہ خود بھی جب کرتے تھے
تو مال آتا جاتا تھا. یہ ایکسچینج روٹس تھے بہت سارے جہاں سے چیزیں آتی تھیں نا. تو ہم نے جن چیزوں کو تو حلال حرام کے زمرے میں لانا چاہیے ان کو تو نہیں کیا, لیکن ایسی چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ پکڑ لیا نا. تو یعنی کہ محتاط رویہ, لیکن جو کیپیسٹی, بچے کی کیپیسٹی اور ان ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے. ناظرین, یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. افشا, میں آپ کا پوائنٹ بریک کے بعد آ کر لوں گی کہ کیا لمیٹیشنز ہیں ٹریولنگ کے لیے, بچوں کے اوپر آپ کیا حد لگائیں گے؟ چاہے وہ انجوائمنٹ کے لیے جا رہا ہے, وہ دنیا گھومنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے میں باہر جا کے دنیا ایکسپلور کروں, کیا اس میں لرننگ ہے؟ اور اگر لرننگ واقعی ہے تو پھر ہم اس کو کس طریقے سے الاؤ کریں گے؟ ہم اپنی کیا حدود اور قیود بتائیں گے بچے کو جانے کے لیے؟ ہمارے ساتھ رہے گا, ہم اسے بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ٹریولنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ ٹریولنگ جب بچوں کو کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, تو ماں باپ کو کتنی ان میں چھوٹ دینی چاہیے. لیکن ٹریولنگ کا ایک اسپیکٹ اور بھی ہے. صرف تعلیم کے لیے تو بچے ٹریول نہیں کرتے. بچے تو چاہتے ہیں کہ جا کے دنیا ایکسپلور کریں, ایڈونچر کریں, جا کے دنیا کے بہت سارے حصے دیکھیں. لرننگ ہوتی ہے, کیمپنگ ہوتی ہے, تو یہ بھی تو ایک ایجوکیشن کا پارٹ ہی ہے ایک طرح سے. تو افشا, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے بارے میں کہ بچوں کو الاؤ کرنا چاہیے کہ جا کے نیچر دیکھیں, اور جا کے واقعی وہ نیچر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی مانیٹر کریں؟ جی بالکل. دیکھیں, سفر جو ہے یہ بذات خود ایک لرننگ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور فسیروا فی الارض, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ پھر تم زمین تم گھومو پھرو اور تم دیکھو. اب سوچنے کی بات پھر اس میں ایک لمحہ یہ ہے کہ ہم سفر کس نیت کا اور کیا اور کس لیے ہم جا رہے ہیں نا. دیکھیں, جہاں تو انٹرٹینمنٹ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف فن کے لیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ چھٹیاں گزارنے کے ارادے کرتے ہیں, کچھ لوگ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں, عمرے کا سفر ہو سکتا ہے, حج کا سفر ہو سکتا ہے نا. اور یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اپنی جگہ بالکل جائز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بات اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ نہیں جی آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے سفر نہیں کر سکتے. ہاں, جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم جب سفر پر نکلیں تو اگر بچے نکلنا چاہ رہے ہیں تو ان کا ایک مقصد کلیئر ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے والدین کی اجازت وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کہ والدین کو ناراض کر کے اور گھر چھوڑ کر نہ چلے جائیں, بلکہ کسی نیت سے گھر سے نکلیں. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر ایکسپلور کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں جاؤں. کچھ بچوں کو ماؤنٹینئرنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم مختلف جو تہذیب ہے ہم اس کو جا کے پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو صرف ملنے کا بہت شوق ہوتا ہے, نئے نئے لوگوں سے ملنے کا شوق. آپ نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں, آپ کچھ عرصے کے لیے 40 دن 30 دن کے لیے کسی کے گھر میں جا کے کسی اور کنٹری میں جا کے رہتے ہیں, پھر ان کی ایز اے ہوسٹ ان کو آبزرو کرتے ہیں, پھر ان کے مختلف چیزوں کو آپ لکھیں. تو یہ سب بیسکلی کیا ہے نا کہ اللہ نے ایک دنیا کا جو نظام ہمیں دیا ہے اس میں مختلف قسم کے رنگ سے لے کے شکل سے لے کے زبان مختلف ہے, سینریز مختلف ہیں, نیچرل ریسورسز ہر ملک کی ڈفرینٹ ہیں, ان کا ٹریڈ ڈفرینٹ ہے, ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس نیت کا سفر تو یہ پسندیدہ بھی بلکہ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے دنیا کو گھومنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی, اس سے آپ کو اور پہچان ہوگی اور یہ اللہ کا اعتماد اور یقین اور اضافہ کرے گا, یہ تو بہت اچھی پازیٹیو بات ہے. سملرلی تعلیم کے لیے بالکل سفر کیا جا سکتا ہے. ماؤں کو یہاں پہ تھوڑا سا دل اس لیے بھی بڑا کرنا چاہیے کیونکہ آج تو گلوبل اتنی ولیج بن چکا ہوا ہے کہ اب تو آپ دیکھیں اسکائپ ہو یا آڈیو ویڈیو کالز ہیں, آپ ایک ایک لمحے اپنے بچے کی خبر رکھ سکتے ہیں. اور یہ کہ بعض اوقات بچوں کو جا کر جو وہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے, ایک دنیا ایکسپلور کرتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, دیکھیں جہاں تک جائز اور ناجائز کی باتیں ہیں وہ تو ہم بہت ان اپنے پروگرام سے بھی کافی ان چیزوں کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے حلال اور حرام کی تہذیب تو یہ تو ہمیں دے کے بھیجنا ہے, لیکن تعلیم کا سفر پسندیدہ ہے. اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ان اسلام جو ہماری دین کی جتنی تعلیم ہے اس کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا جاتا تھا. اور میں آپ کو ویسی بات کوٹ کروں, اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ حدیث لینے کے معیار اتنے سالڈ ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ گئے ہیں اور جس سے انہوں نے حدیث لینی ہے اور وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا اپنے گھوڑے کو اپنی جھولی سے آہ کر رہا ہے اور جھولی خالی ہے, تو وہ بغیر حدیث لیے واپس چلے جاتے تھے.
کہ جو شخص اپنے جانور سے اس کے ساتھ ایک طرح سے یہ جھوٹ ہے کہ آپ اس کو بلا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, تو وہ کہتے تھے یہ حدیث کیسے کوٹ کرے گا درست. تو معیار تعلیم کا اتنا سٹرونگ, اور بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تعلیم کی نیت سے اتنا ایک حدیث کے لیے اتنے میلوں, اور آپ کہتے ہیں اس زمانے میں تو نہ گاڑیاں تھیں, نہ جہاز تھے, نہ ٹرینیں تھیں, پیدل یا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اور مہینوں کی مسافت پہ ہوتا تھا. اور پھر وہاں جا کے اگر ان کو پتہ چلتا تھا کہ وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام جب ان کا ہو گیا تو واپس ہو جاتے تھے. پھر یہ نہیں کہ اب ہم کچھ اور کر کے آ جائیں, بس وہ علم لیا اور واپس آ گئے. تو اس کی تو مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہمارے کہ دین کے علم کے لیے کتنا سفر کیا گیا. تو ظاہر ہے دنیاوی علم بھی اللہ کا علم ہے, اور اس کو جاننے کے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا ہی کے نام سکھائے گئے تھے, تو علم یہ بھی پسندیدہ ہے. پھر عمرے کے لیے بھی بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, اور ہمیں معلوم ہے کہ عمرے پر ایک جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ہی نامہ مال میں اس کا صدقہ لکھا جاتا ہے, اور اسے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. اسی طرح حج, اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں ایک بار حج کا سفر, اور وہ بھی اس وقت کہ جب تم اس کی استطاعت رکھتے ہو یا تم اس کو افورڈ کر سکتے ہو. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا بہرحال ہمارے اس میں ملتا ہے. کنول, اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں کسی کو کریڈیبل ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں دنیا گھوما ہوا شخص ہے. تو جانی کہ مطلب جو شخص دنیا گھوم کے آتا ہے ہم اس کو کریڈیبل بھی سمجھتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس لیے کہ جو سفر پہ انسان جاتا ہے نا وہ صرف مطلب یہ نہیں کرتا کہ کسی ٹیکنیکل اسپیکٹ سے کرتا ہے, اس کی لرننگ بہت ہوتی ہے. اور یہ لرننگ صرف علمی نوعیت کی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں فزیکلی آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ نے اسیس کرنا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں. سفر میں 3 دن کا سفر ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے, کتنا ٹالریبل ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو بچے زیادہ سفر میں رہتے ہیں, جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر ٹالرنس بھی آ جاتی ہے, ٹف حالات میں رہنا بھی آ جاتا ہے. جو لوگ کم سفر کے لیے نکلتے ہیں وہ کئی دفعہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں کہ مجھے اپنا ہی بیڈ چاہیے اور مجھے ایسا ہی ماحول چاہیے اور اس کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا. اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ایسے بس بیگ اٹھائے اور چل پڑے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت ہم ایسے دور میں ہیں جہاں نفسا نفسی ہے. گھر میں اگر آپ دیکھیں فادر اپنے کام میں, مدر اپنے کام میں, بچوں کی اپنی پڑھائی, تو اگر فیملی بھی کبھی کبھی بریک لے لے چھوٹی سی, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت ایکسپینسو سفر پلان کریں, آپ سمپل سا بھی کوئی ایک پیکیج لے سکتے ہیں یا پلان کر سکتے ہیں. آؤٹ آف سٹی جا سکتے ہیں, کسی ہل اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کا ہو 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے, ڈپینڈنگ جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. فیملی ٹائم کے لیے بھی آج کل جو ہے اگر آپ سفر کریں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا, تاکہ یہ کہ بچوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر سکیں. عمرے کی جہاں انہوں نے بات کی, تو جب میں کبھی کالجز یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں, تو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں. اور جب میں ان سے بات کروں عمرے یا حج کی تو وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی بہت ایلین بات کہہ دی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایک سیمسٹر کی لاکھوں میں فیس دے رہے ہیں, یعنی دے کین افورڈ ٹو گو. ان کے پاس ہر طرح کا پلان ہوتا ہے. تو میں اکثر پھر پیرنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ اپنے بچوں میں یہ شوق پیدا کریں کہ جب بھی ان کو موقع ملے کہ وہ جائیں اور عمرہ ادا کریں, یا اگر حج وہ صاحب استطاعت ہیں تو اپنے بچوں کو ایسی ٹریولنگ کرائیں, کیونکہ اس سے جو ایک اسپریچول بوسٹ ملتا ہے آپ کو. اور پھر اگر رمضان میں آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ بوسٹ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو سفر ہیں یہ بہت ضروری سفر ہیں. یعنی کہ اپنے بچوں کو ایکٹیو رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جی, ایکٹیو رکھنے کی ناظرین ایک اور فارم بھی ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں اسپورٹس. اسپورٹس کے بارے میں کچھ دلچسپ اعداد و شمار میں آپ سے شیئر کروں گی, اور وہ اعداد و شمار یہ ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر 6 آؤٹ آف 10 بچے 5 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک کسی نہ کسی آرگنائز اسپورٹ کا حصہ ہوتے ہیں. آسٹریلیا کے اندر 40% بچے کسی اسپورٹ میں حصہ ہی نہیں لیتے, اور باقاعدہ انہیں یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے کہ جی آپ 60 منٹس اپنے بچے کو کسی نہ کسی اسپورٹ میں انڈلج کریں. اسپورٹس جو ہیں بچے کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بچہ کسی نہ کسی آرگنائز اسپورٹ کا حصہ ہو, یعنی وہ باسکٹ بال کھیلے یا سوئمنگ کرے یا وہ کچھ کرے؟ دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں دین ہماری جو رہنمائی کرتا ہے اس میں یہ کہ فزیکل فٹنس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے. یہ ہر شخص کا اپنے اوپر حق ہے کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھے, کھانے کے اعتبار سے بھی, سونے کے اعتبار سے بھی, اور سپورٹس کے اعتبار سے بھی. اور ان سب میں اعتدال ضروری ہے. یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں بھی اتنے obsessed نہ ہو جائیں
کہ آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی عبادات پیچھے رہ جائیں، یعنی کہ نمازوں کی اذانوں کی آواز آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کسی ایسے سپورٹس میں انڈلجڈ ہیں کہ آپ رک ہی نہیں رہے ہیں اور آپ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف سپورٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا ڈریس کوڈ کیسا ہے اور اس کی بیسک تھیم کیا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو فزیکلی یا مینٹلی فٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہی بات ہے کہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ. ایسا تو نہیں ہے افشاں کہ سپورٹس جو ہے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے؟ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں تو ہم کہتے ہیں جی اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ بالکل وہ ایک اسپرٹ ہے نا اس میں، کیونکہ دیکھیں اسپورٹس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا ہار ہے یا جیت ہے. صحیح. اب اگر اسپورٹس مین اسپرٹ ہے تو آپ ہار کو بھی قبول کر لیں گے. کچھ لوگ بعض اوقات ہار کو برداشت نہیں کر سکتے، اور بہت سے فیکٹرز دیکھے گئے ہیں جہاں لوگوں نے یہاں تک کہ سوسائڈ کیسز بھی بعض اوقات سننے میں آئے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو نہیں کنٹین کر پا رہے تھے نا. تو اس لیے یہاں پر یہ ضروری ہے کہ لیکن سپورٹس مین بننے کے لیے کس قسم کے ہم سپورٹس کا چناؤ کرتے ہیں. آج کل تو آپ دیکھیں انڈور اتنی گیمز آ گئی ہیں نا، وہ سیم گیمز جو باہر آج اوپن میں آپ جا کے کھیلتے تھے، جہاں نیچرل انوائرمنٹ میں آپ جو کھیلتے ہیں، جس میں نیچرل آکسیجن ہے اور میکسیمم آپ کا انٹیک نیچر کے ساتھ ہے، وہ اب سب کچھ انڈور میں آ گیا. تو ڈیفینیٹلی یہ اپنی جگہ تو ایک اس کا ڈفرینس تو بہرحال رہے گا. جو انڈور ہے وہ انڈور، لیکن کچھ گیمز ایسی ہیں جو اب بالکل جو آن لائن گیمز ہیں، آپ صرف ویڈیو گیم کے آگے بھی بیٹھ جائیں تو فٹ بال آپ اس پہ بھی بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں. سو اسپورٹس کی ایک اپنی ویلیو ہے. اس میں جتنی ذہنی انسان کو جو ایک گروتھ ملتی ہے اتنی فزیکل اس میں بہت ملتی ہے نا. تو اس چیز کو ہمیشہ ایک مد نظر رکھنا چاہیے کہ سپورٹ، اور آپ دیکھیں کہ آج کل جو ایٹنگ جیسے ہیبٹس کی بھی بات ہوتی ہے، تو سپورٹس ڈیفینیٹلی اس کو بھی کمپرومائز اس کے ساتھ کراتا ہے جو ایٹنگ ہیبٹس ہے. کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ واک کریں، اور کچھ نہیں کریں تو آپ واک کریں ایٹ لیسٹ، کہ وہ آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس لیے اس چیز کو دیکھنا کہ سپورٹ سے کیا ہمیں کچھ اور ملتا ہے، ڈیفینیٹلی ملتا ہے. آپ دیکھیں ایک ٹیم اسپرٹ ملتی ہے، آپ 11 لوگوں کے ساتھ مل کے جب کھیل رہے ہیں، اور جب آپ ایک اکیلا کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پھر آپ کے اوپر ایک لیڈر بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کا کیپٹن جو ہے، اس کے نیچے آپ نے تو ایک سبارڈینیٹ لیول پہ بھی آپ کو ایک ٹیم ورک آتا ہے، پھر اس کے بعد امیر کی اطاعت آتی ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے ہمارے دین میں ہمیں جیسے بو اینڈ ایرو، یہ جو ہے نا، یہ جو آرچری یعنی تیر کمان. بالکل افشاں، سپورٹس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ان تمام فوائد پہ ہم آ کے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. اور اس سے بھی اہم ایک اور نقطہ یہ کہ ماں باپ کہیں نہ کہیں آج اپنے بچوں کو سپورٹس سے بھی ڈسکریج کر رہے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ان کا وہی کنسرن ہے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے میرے بچے کو. سپورٹس انجریز بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم یہ بھی ڈفرینشیٹ کریں گے کہ سیف سپورٹس کون سے ہیں اور ان سیف سپورٹس کون سے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سپورٹس کے فوائد پہ بات کر رہے تھے کہ سپورٹس کھیلنے سے بچوں کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، ان کی بونز کی جو گروتھ ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے. نمبر 2، ان کے مسل اسٹرانگ ہوتے ہیں. نمبر 3، ان میں بیلنس آتا ہے، وہ اپنی باڈی کو بیلنس رکھنا سیکھتے ہیں، چلتے پھرتے لڑکھڑاتے نہیں ہوتے اسپورٹس مینس. نمبر 4، کوآرڈینیشن اچھی ہوتی ہے. نمبر 5، ان کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. اکثر مائیں یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ سوتا نہیں ہے، اور سوتا ہے تو رات کو اٹھ کے ڈسٹرب کرتا ہے. بچہ پورے دن کھیل کود کے آیا ہوا نا جس دن، اس دن آپ آبزرو کریں کہ بچہ ہلتا نہیں ہے. نمبر 7، مینٹل ہیلتھ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، سوشل سکلز بچے کی اچھی ہو جاتی ہیں. وہی ٹیم ورک والی بات کہ جب وہ ٹیم سے کوآرڈینیٹ کرے تو آٹومیٹکلی اس کو سوشل سکلز آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائیں کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. بچہ ذرا سا جب اسٹیپ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو ماں کہتی ہے نہیں 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 رک جاؤ. لیکن اس کا ہم نے ایک اثر میم یہ دیکھا ہے کہ 2.6 ملین جو انجریز ہو بھی رہی ہیں، اور یہ کنسرن غلط بھی نہیں ہے، بچوں کو چوٹیں لگ رہی ہیں. تو کیا ہم سیف اور ان سیف سپورٹس کے اندر کیٹیگرائزیشن کریں گے؟ یہ ضرور ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ایسی ڈیرنگ گیمز آنے لگ گئی ہیں
کہ وہ بچوں کو انجریز زیادہ دے رہی ہیں, بچوں کو نقصان زیادہ دے رہی ہیں. دیکھیں ہمیں کن چیزوں کے معاملے میں کیئرفل رہنا ہے جب بھی ہم اپنے بچوں کو کسی بھی سپورٹس میں انوالو کریں گے. ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسی کوئی گیم نہ ہو جس کی ایڈکشن ہو جائے, یعنی بچہ اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سک رہا, ٹھیک ہے, یہ گیم ہیلدی نہیں ہے اسلام میں. اسی طرح جس میں کمرشلائزیشن کا ایلیمنٹ بہت ایکسیس پہ چلا جائے, کیونکہ جو پھر ایسی سپورٹس ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ بچوں کے اوپر بہت انڈیو قسم کے پریشرز آتے ہیں, اس میں پھر گیمبلنگ بھی کئی دفعہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں پھر فتنے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایسی گیمز جس میں آپ کا سطر ایکسپوز ہو رہا ہو, اس کے معاملے میں ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے, یا آپ کی کوئی میجر رسپانسبلٹیز ہیں آپ اس کو پورا نہیں کر رہے, اور رسک گیمز کو بھی پسند نہیں کیا گیا. دیکھیں اصل چیز کیا ہے جو کہ ہم نے سمجھنی ہے, اصل چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گیمز کھیلی ہیں اور جو صحابہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے تھے, افشا نے کافی حد تک وہ بتایا, لیکن اگر میں اس کی تھوڑی سی سمری آپ کو دوں کہ اسٹیمنا بلڈنگ گیمز ہونی چاہیے, کہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ کوئی کام اپنی زندگی میں کر سکیں, بھاگنے والی, اسی طرح سے کوئی کھڑے ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے قیام اللیل کرنا ہے جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ لوگ کئی دفعہ اتنا سپورٹس مین اسپرٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گیمز کھیل رہے ہیں, ایک اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہوتا, ایک اللہ کے لیے تراویح نہیں پڑھی جاتی, قیام اللیل نہیں کیا جاتا. تو ہمیں تو وہ اسٹیمنا بنانا ہے نا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ٹیم ورک کی انہوں نے بات کی کہ ٹیم ورک ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بچے سیکھتے ہیں. یہ جو مائیں ڈرتی ہیں بچوں کے فیلئر سے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے فیلئرز ہیں نا, ریس میں ہار گیا, کپ نہیں ملا, میڈل نہیں ملا, اٹس اوکے. فیلئر سے بچے سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کون سا ہمارا گیپ تھا, کون سی چیز ہمیں صحیح نہیں آتی تھی, اس کو ہم نے کیسے بلڈ کرنا ہے. ہیلدی کمپٹیشن ہے یہ. اور آپ دیکھیں فوکسنگ, یہ ایسی گیمز کو پسند کیا گیا ہے جیسے بو اینڈ ایرو تھا, وہ کیا ہے, وہ آپ کو فوکس سکھاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فوکس پہ بھی ورک کریں اور ویسے بھی فوکس کرنے والے ایریاز پہ دیکھیں. آج کل دیکھیں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا اٹینشن سپین نہیں ہے, تھنکنگ سکلز نہیں ہیں, بچے جلد بازی میں کام کر رہے ہیں. تو وہ والی سپورٹس جن میں ایسے ایلیمنٹس ہوں جس سے بچوں کی بیسک سکلز اور کیپیبلٹیز ڈیولپ ہوں, ان کی طرف ماؤں کو توجہ دینی چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ جنرل گائیڈ لائنز ہوں تو پھر مشکل نہیں ہے, پھر آپ بچوں کو بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. صحیح. آپ دیکھیں جیسے ہارس رائڈنگ ہے, جی ہمارے دین میں ہارس رائڈنگ کا تھا, اور ہارس رائڈنگ آپ دیکھیں ایک جانور کو اپنے کنٹرول میں رکھنا, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ دیکھیں کتنی سکلز اس سے خود اس میں ڈیولپمنٹ ہے. ہاں, اور سملرلی سوئمنگ بھی ہمارے دین میں اس کو بھی انکریج کیا گیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جیسے بو اینڈ ایرو ہے, ہارس رائڈنگ, آپ دیکھیں یہ تینوں اپنی جگہ بالکل آپ کو ایک مکمل شخصیت بنا دیتی ہے نا. وہاں آپ ایک کو کنٹرول سیکھ رہے ہیں, وہاں آپ کو ایک فوکسنگ آ رہی ہے, اور یہاں آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جو پوری باڈی, آپ دیکھیں سوئمنگ میں ایک جسم کا حصہ استعمال ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس اچھی اگزامپلز ہیں اسپورٹس کی, اور اسپورٹس از اے ویری ہیلدی پارٹ آف دا باڈی گروتھ آلسو, اور کمیونیکیشن اسکلس کے لیے بھی, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی. اور وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بعض اوقات آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں, تو اسپورٹس جو ہے وہ ان کو اپنی اعتبار سے اپنی جگہ پہ بالکل بہت زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی بھی دیتا ہے. کنول جی, کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ خود بھی بچوں کے ساتھ انوالو ہوں ان ساری چیزوں کے اندر, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں, کر کے آ جاتے ہیں, ہم شاید اگر خود ان کے ساتھ انوالو ہوں گے, کیا ہمارا بانڈ اسٹرانگ ہوگا؟ جی بالکل اسٹرانگ ہوگا اگر ہم خود ان کے ساتھ انوالو ہوں گے. بچوں کے پاس رول ماڈلنگ بھی آئے گی, اور جتنی ان کی صحت ضروری ہے اتنی ہماری بھی ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ جس ایکٹیویٹی میں بچوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں نا, تو آپ کو اس چیز کے انز اینڈ آؤٹس پتہ چل جاتے ہیں, آپ کو پھر وہ سارے پیرامیٹرز پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو نہیں کھیلنی چاہیے, یا یہ کرنی چاہیے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہم پیریفری پہ کھڑے ہوتے ہیں, بچے خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ, اور ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس میں سے کون سی چیزیں جائز یا ناجائز ہیں, تو ہم ان کا فیصلہ نہیں پھر کر پاتے. اوکے, افشا آپ کیا انپٹ دینا چاہیں گے اپنا؟ میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہر چیز ایز لانگ ایز کہ وہ جائز حلال کے دائرے میں ہے, اس کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے, اس کے اندر انٹرسٹ بھی لینا چاہیے. کریئر کاؤنسلنگ ہو تو اس میں کبھی اور امین کی صفت ہے, آپ کے پاس اس کی نالج ہے اور آپ اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یو شوڈ ڈو اٹ. ٹریولنگ کے لیے جہاں تک آپ اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ٹریولنگ بھی بہت اچھی چیز ہے. اس لیے پیرنٹس کو دیکھیں گے اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں اپنے بچے کی گروتھ کے لیے, کہ جہاں تک وہ اس میں اپنا انپٹ ڈال سکتے ہیں بالکل اس میں ڈالنا چاہیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ماں باپ ہمارے اس سوسائٹی کے حصے میں رہتے ہوئے گھر کے اندر
ایسی کیا ایکٹیویٹیز پلان کر سکتے ہیں جس میں یہ ٹریولنگ کا اسپیکٹ بھی آ جائے, اسپورٹس کا امپیکٹ بھی آ جائے, اور ان کا دماغ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے, تھوڑے کلیئر ہو جائیں وہ, اور بچے انڈلج ہو جائیں اس کے اندر, ان کے لیے ایک ہیلدی چیز ہو وہ؟ دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے پروجیکٹس بچوں کو مل جاتے ہیں اسکول میں کہ یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ سبجیکٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی اپنے امیجنیشن سے گیم ڈیولپ کر کے لائیں. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اتنے انوویٹو ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ایسی کوئی چیز کر لیتے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ بچوں کو اسلامک باؤنڈری دے دیں کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہے, اور اس پہ بیس کر کے آپ اپنے لیے کوئی ایک گیم ڈیزائن کریں. اور خاص طور پہ چھٹیاں جب ہوتی ہیں یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے, جو چھوٹے بچے ہیں جو بار بار آپ کے پاس آ کے یہ ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں, ہم کیا کریں, آپ ان کو ایسے کام دے دیں. تو اور پلس اس میں ساتھ آپ خود بھی انوالو ہوں, اور آپ ان سے کہیں کہ چلیں آپ ڈیولپ کر کے لائیں اور ہم مل کے اس کو کھیلیں گے. تو جب وہ مل کے کھیلنے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا, تو پھر بچوں کا انٹرسٹ بھی اس میں بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور اس میں کوئی ایسی گیم بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کو اذیت ہو. بعض اوقات ایسے اینیملز کے ساتھ بچوں کی گیمز ہوں یا رکھی جاتی ہیں, یا ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں, تو ایسی کوئی گیم نہیں ہونی چاہیے جس میں دوسرے کی تضحیک یا کسی کو جو ہے نا اذیت ہو. تو اس سے جو ہے نا پیرنٹس کو خود بھی بچوں کو سکھانا چاہیے. بعض اوقات بچے خود بھی ریئلائز کرتے کہ جیسے ہمیں ایک اس میں ایک یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ وہ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور انہوں نے ایک مرغی کو اس کو باندھ دیا, اور پھر وہ اس پر اپنے بو ایرو کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں کہ بچوں کے گیمز بھی واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو اس میں اذیت نہ ہو. جی, ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد تو یہ ہے کہ مومن قوی ہو. ہمارا دین بھی ہمیں اس لیے اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ مومن کو قوی ہونا چاہیے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو قوی ہونا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, مومن قوی ہو کے کرے گا کیا؟ مومن قوی ہو کے اللہ کی عبادت کرے گا اور اپنا سٹیمنا اور مین انرجیز جو ہیں اس پہ لگائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مومن قوی اپنے آپ کو کرتا ہے تو دو اسپیکٹس پہ ضرور سوچتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کیریئر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیریئر کے لیے سوچتا ہے کہ جب کیا میں دنیا کے لیے جب اتنا سٹرگل کر رہا ہوں, سروائیول آف دا فٹسٹ پہ جا رہا ہوں, تو کیریئر مجھے یہ بھی سکھائے کہ میں پھر اپنے دین کے لیے بھی کیا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو گزارا کر لوں, یا میں وہاں پہ بھی کمپیٹ کر رہا ہوں. اسی طرح سے سپورٹس اگر میں کھیل رہا ہوں تو مجھے سپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ جیسے یہ کھیل تماشا ہے, اسٹیڈیم میں سب آئے, گیم انجوائے کی, چلے گئے, تو یہ دنیا بھی ایک اسٹیڈیم کی طرح ہے. یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے سب کچھ, اور اصل گیم تب شروع ہونی ہے, اصل لائف تب شروع ہونی ہے. اسی طرح جو سپورٹس ہے یا ٹریولنگ ہے, وہ ٹریولنگ یہ سکھا رہی ہے کہ ایک اور سفر بھی آنا ہے اور مجھے اس کی بھی تیاری کرنی ہے. بالکل. اور ہم سب کو چاہیے ناظرین کہ ہم اس سفر کی تیاری کریں, کیونکہ وہ سب سے اہم ہے. بہت شکریہ کنول صاحبہ آپ کا, بہت شکریہ عائشہ صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بتایا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اتنا پش کرتے ہیں, تم پڑھو 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 پڑھو, کہ ہم ان چیزوں کی امپورٹنس کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اسپیس بھی دینی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو کھیلنے بھی دینا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو ٹریولنگ بھی کرانی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کیریئر وہ کیسے چوز کریں, کیا چوز کریں, اس میں گائیڈ لائنس دینی ہے. لیکن سب سے اہم بات ناظرین یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. اصل تیاری وہی ہے اور اصل انعام بھی وہی ملنا ہے. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اب آپ سے آپ کی ہوسٹ اجازت لے گی. اللہ حافظ.